اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ روز ہم نے قرآن کریم کے چھٹے جز میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 تک مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 65 سے 65 سے پہلے ترجمہ اور اس کے پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا الله هو السميع العليم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 65 سے ترجمے کا آغاز۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کی سیئات کو کفرنا چھپا لیتے، یعنی معاف کر دیتے۔
اسی سے گناہوں کا کفارہ لفظ بولا جاتا ہے۔ کفارہ اسی سے لکفرنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کئی بار بتایا ہے کفر کا اصل معنی ہوتا ہے چھپا لینا، اور حق کو چھپا لینا اس لیے کہ انکار کیا جا سکے، اس کو پھر کفر کہتے ہیں، لیکن اصل معنی کیا ہے؟ چھپا لینا۔ میں نے کئی بار عرض کیا کہ رات کو بھی عرب کافر کہتے ہیں کیونکہ اپنے اندھیرے میں چیزوں کو چھپا لیتے ہیں۔ سمندر کو بھی عرب کافر کہتے ہیں کیونکہ اپنے پانی کے اندر بہت ساری چیزوں کو چھپائے ہوتا ہے۔ اسی طرح کسان کو بھی عرب کافر کہتے ہیں، کس اعتبار سے؟ اس لیے کہ بیج کو مٹی کے نیچے چھپا دیتا ہے، بیج جو بوتا ہے تو مٹی کے اندر چھپا دیتا ہے۔ اس چھپانے کے معنی سے ان چیزوں کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ حق جب واضح ہو جائے اس کا انکار کر دینا، کہنا کہ نہیں ہے، یہ حق کو چھپانا یعنی حق کا انکار کرنا، اسی لیے اس کام کو کفر کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن میں استعمال کیا۔ بس جب کفر آئے قرآن میں جب بھی، تو یاد رکھیے کہ یہ چھپانے والا معنی ہوتا ہے، اور اس سے پھر اگلے معنی لیے جاتے ہیں۔ گناہوں کا جو کفارہ کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نکفر عنہم سیئاتہم، یا یہاں پر ہے لکفرنا عنہم سیئاتہم، یہ کفرنا نکفر یہ وہی کفارہ ہے۔ کیا ہے؟ ہم اس طرح ان کے گناہوں کو چھپا دیں گے جیسے تھے ہی۔ لکفرنا عنہم سیئاتہم، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، اس رسول کا ذکر تورات میں بھی تھا، یہودیوں کو بھی پتہ تھا، اسی لیے منتظر تھے، مسیحیوں کو بھی پتہ تھا، حضرت عیسیٰ بھی آخری نبی کی خبر بتا کے گئے تھے۔ تو یہ اہل کتاب اگر اپنی ان بے ایمانیوں کو چھوڑ کر اور دھوکے بازیوں کو چھوڑ کر اگر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، تقوی یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ ان ایمان کا تقاضا ہے، ہر اس چیز سے بچنا جو ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ لہٰذا ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی احادیث میں یہ بیان شدہ ہے کہ سوال ہوا کہ ایمان کیا چیز ہے، تو امام نے جواب میں فرمایا کہ ایمان 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، 3 چیزیں ہوں انسان میں تو وہ مؤمن کہلاتا ہے۔ پہلی عقد فی القلب، جس بات پر ایمان ہونا چاہیے دل میں بھی اس پر عقد و گرہ لگی ہو، کسی عقد سے عقیدے کا لفظ نکلا، دل سے مان لیا ہو اس بات ایک۔ دوسرا حصہ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرے، گواہی دے، شہادت دے، دوسرا حصہ۔ اور تیسرا حصہ ایمان کا وعمل بالارکان، جو اس کے بدن کے ارکان ہیں، اعضاء ہیں، ان کے ذریعے عمل کرے۔ کون سا عمل کرے؟ جو اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر کہتا ہے مجھے اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا جو عمل ہے وہ دیکھنے والوں کو بتائے کہ اسے ایمان ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس کے عمل دیکھ کر کہ یار تم کیسے مسلمان ہو، تم کیسے مومن ہو، کہ یہ حرکت کر رہے ہو۔ یہ جو سوال ہوتا ہے تم کیسے مومن ہو، یعنی تم وہ کام کر رہے ہو کہ جو مومن کو زیب نہیں دیتا، مومن کو نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہ 3 چیزیں انسان کے ذہن میں رہے، اور یہ انہی آیات سے لی گئی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، وَاتَّقَوْا دوسرا لفظ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے لیے۔ کبھی قرآن فرماتا ہے کہ ایمان لائیں اور عمل صالح انجام دیں، اور یہاں پہ کہہ رہا ہے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، اور یہ تقوی اختیار کر لیتے یعنی یہ جو بے ایمانیاں کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ رسول نہیں ہے، اور جو ان کی اندر کرپشن پھیلی ہوئی ہے، بے ایمانیاں، حرام خوری اور گناہ کی باتیں،
اور ان کے علماء میں لوگوں کا مال کھانا اور دین تعریف کرنا، اگر تقوی اختیار کر لیتے ہم کیا انعام دیتے ان کو؟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ جو روایات ہیں کہ جو زیارت کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے فلان، یہ اسی طرح کی بات ہے۔ روایات میں یہ بتایا گیا ہے اس طرح زیارت کرے کہ اس امام کا حق اپنی گردن پر جانتا ہو، معرفت رکھتا ہو امام کا کیا حق ہے میری گردن پر، تو پھر گناہ کیوں نہ معاف۔ لیکن اگر ایسے ہی جائے اور اسی طرح بغیر کوئی تبدیلی اپنے اندر کیے واپس آ جائے، پہلے بھی جو گناہ کی روٹین تھی وہی گناہ کی باقی رہے، یہ دین نہیں ہے۔ یہ وہی دھوکہ ہے جس قسم کے دھوکے یہودیوں نے دیے ہوئے تھے اپنے عوام کو، اور وہ خوش ہوتے تھے ایسی باتیں سن کے، کیونکہ اپنی غلطیاں بھی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، سیئات سیئہ کی جمع ہے، سیئہ برائی، گناہ، ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ لیکن ایگزیکٹ میننگ معنی کیا ہے؟ چھپا لیتے، ڈھانپ لیتے، گویا کہ ہے ہی نہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم یقیناً، لَكَفَّرْنَا یہ لام تاکید کے لیے ہوتا، یقیناً ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے، اور یقیناً ہم ان کو داخل کر دیتے ان جنتوں میں کہ جو نعمتوں سے، دائمی نعمتوں سے بھری ہوئی، جو کبھی ختم نہیں ہوئی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اب بات وہی ہے جو اوپر والی آیت میں ہوئی 65 میں، لیکن دوسرے لفظوں میں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، اور کھول رہے اللہ تعالیٰ کہ کیا ہے، اور یہ ان کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ یعنی اہل کتاب قائم کرتے، اقاموا وہی اقامہ صلاۃ والا، اقامہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو قائم کر دینا، اور جب کسی چیز کو قائم کیا جاتا ہے یعنی سیدھا کھڑا کر دینا، استوار کر دینا، مضبوطی کے ساتھ۔ اسی لیے قرآن میں نماز کے لیے جب امر کیا جاتا ہے تو اقیم الصلاۃ، اور اسی کو اقامہ صلاۃ کہتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یہ اہل کتاب اقاموا قائم کر دیتے، ایسے نہیں چومتے رہتے اور ہم تورات کو مانتے ہیں اور تورات میں یہ لکھا ہے، آرزویں بنائی ہوئی، یہ نہیں، جو تورات میں لکھا ہے اسے قائم کر، معنی واضح ہے اس قائم کرنا۔ اہل تورات تورات کو قائم کرتے اگر، اور اہل انجیل انجیل کو قائم کرتے۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ، اور اس کو قائم کرتے جو ان کی طرف نازل ہوا ہے ان کے رب کی طرف، یعنی قرآن۔ آپ دیکھیے یہودیوں کو کیوں انتظار تھا رسول کا؟ ان کی کتاب میں لکھا ہوا، نشانیاں بھی معلوم تھیں۔ تو اگر تورات کو وہ قائم کر دیں تو اس کا نیچرل نتیجہ کیا ہے؟ رسول اللہ پر ایمان لانا۔ انجیل میں رسول اللہ کی نشانیاں موجود تھی، آنے کی خبر موجود تھی۔ اگر اہل انجیل انجیل کو قائم کریں اور اپنی بے ایمانیوں کو سائڈ پہ رکھ دیں تو رسول اللہ پر نیچرلی ایمان لے کر آ جائے۔ اور پھر کیا ہوتا؟ پھر اب جو نازل ہوا ہے اس رسول کے ساتھ یعنی قرآن کریم، پھر اس پر ایمان لے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ، اور اگر یہ تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن تمہاری طرف بھی نازل ہوا، اگر یہ قائم کر دیتے۔ اب یہ خدا دیکھے دنیا کا وعدہ کر رہا ہے، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر دین اسلام پر عمل ہو رہا ہو تو دنیا میں بھی مزے ہیں۔ یہاں سے دیکھیں، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اور اگر آج دنیا میں مسلمانوں میں بھوک ہے، افلاس ہے اور جہالت ہے، سب کچھ ہے، اس کا مطلب ہے جو خدا نے نازل کیا اسے انہوں نے قائم نہیں کیا۔ ویسے جتنی آپس مٹھائیاں کھاتے رہیں، منہ میٹھے کرتے رہیں، حلوہ حلوہ کہتے رہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نہیں ہونا۔
یہ خدا کا وعدہ ہے کہ اگر یہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے قائم کر دیتے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اوپر سے، یقیناً اوپر سے بھی کھاتے، یعنی آسمان سے بھی نعمتوں کی فراوانی ہو جاتی، وہ نعمتیں جن کا تعلق آسمان سے ہے وہ ان کو فراوان کھانے کو ملتی۔ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پیروں کے نیچے سے، یعنی جو زمین نے نعمتیں دینی ہیں اللہ کے حکم سے وہ بھی فراوان ہو جاتی۔ لَأَكَلُوا، یقیناً کھاتے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے پیروں کے نیچے سے۔ یہ آخرت کی بات نہیں ہو رہی، کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ اسی دنیا۔ اگر آج اپنے آپ کو کامل ترین دین کا پیروکار کہنے والے خراب ہوئے بیٹھے دنیا میں، قصور اللہ نے یہی پہ بتا دیا۔ یہ بھوک کیوں ہے، یہ افلاس کیوں ہے، سب کچھ کیوں ہے؟ کتاب خدا کو قائم نہیں کیا۔ اور جو میں بار بار کہا کرتا ہوں، کتاب خدا کو قائم کرنے کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ پہلے اس کو پڑھو تو صحیح، اور جو پہلے سے ڈھکوسلے ذہن میں بنا لیے ہیں، پہلے سے چیزیں سن سن کے ذہن میں جمع کی، ان کو سائڈ پہ رکھو۔ یہ جو کہہ رہا ہے پہلے اس کے تناظر میں باقی سب چیزوں کو دیکھو۔ جب تک یہ نہیں ہوتا اس امت کے دردوں کا درمان نہیں ہو سکتا۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ یہاں پر ایک اور بات بھی کرتا، وہ روایات کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں آئی ہیں، اس میں یہ بات موجود ہے، آپ نے سنی ہوگی یا پڑھی بھی ہوگی انشاءاللہ، کہ جب وہ آخری امام آئیں گے تو آسمان اپنی دروازے کھول دے گا نعمتوں کے، اور زمین اپنے دروازے کھول دے گی نعمتیں فراوان۔ یہی بات کیوں؟ اسی امام کے بارے میں یہ حدیث بھی ہے کہ جب امام آئیں گے قرآن کو قائم کریں، قرآن مجید کو قائم کریں گے، یہ دونوں چیزیں آپس میں لنک۔ جب تک کتاب خدا معاشرے میں قائم نہیں ہوتی نعمتوں کی فراوانی نہیں ہوتی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب کوئی اگر یہ کہے یورپ نے کون سی کتاب خدا قائم کی ہے کہ جو وہ کھا رہے ہیں، یہ جو فراوانی ہے یہ خالق کی طرف سے جو فراوانی ہے وہ ساری مخلوق کے لیے، ساری مخلوق کو کھانا مل رہا ہو، ساری مخلوق کو بنیادی ضروریات فراہم ہو، نہ کہ دنیا کے گنتی کے چند لوگ آدھی دولت کے مالک ہوں اور باقی آدھی دولت ساری دنیا میں 80 کے قریب یا شاید 90 کے قریب افراد ہیں کہ جن کی دولت ایک طرف اور باقی ساری دنیا کی دولت ایک طرف، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بھوکے ننگوں کی دنیا میں کتنی فراوانی ہے، ان کو بنیادی زندگی کی سہولیات بھی میسر نہیں، سہولیات چھوڑے ضروریات میسر نہیں، کھانا میسر نہیں ہے، دوا میسر نہیں ہے، تعلیم میسر نہیں۔ اور یہ جو اربوں روپے دبا کے بیٹھے ہیں یہ اتنے مکار ہیں اور دیکھنے والے اتنے سادہ ہیں کہ یہ آ کر کسی اوکیزن پر، کسی جشن میں مثلا چیف گیسٹ بن کر بیچ میں سے تھوڑی سی ایک ہلکا سا گلاس نکال کے اپنے سمندر میں سے وہ غریبوں میں سب کے سامنے بانٹتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کتنا نیک انسان ہے، کتنا نیک ہے، غریبوں کو اس نے بانٹا ہے، بیواؤں کو اس نے بانٹا ہے۔ کتنا بانٹا ہے اس نے؟ کتنے افراد ہیں؟ آیا بھوکے یہی تھے؟ اپنے آپ کو وہ اچھا سا میک اپ کر کے، اور ظاہر بات ہے میڈیا وغیرہ یہ سب چیزیں نہیں کہ ہاتھوں میں ہوتی ہیں، یہی صحافیوں کو کھلا بھی سکتے ہیں تو اپنی اچھی فیس بنا کے پیش کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کے بدترین درندے وہی ہیں کہ جنہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ اپنے اکاؤنٹس میں ڈال کے رکھی ہوئی ہیں اور دبا کے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ جو فراوانی ہے مال کی، یہ نعمتوں کی سب کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، نہ کہ مثلا امام زمانہ آئیں گے تو صرف شیعوں کے لیے آئیں گے مثال کے طور پر۔ بعض لوگوں کو تو شاید اسی وجہ سے ان کے ساتھ تکلیف ہو جائے گی
یہ تو دوسروں کے بھی لیڈر بنے ہیں، ہم تو سمجھتے صرف ہمارے ہیں۔ وہ ساری انسانیت کے لیے آئیں گے، ساری بشریت کے لیے آئیں گے۔ اس وقت یہ جو اس کی فرقہ وغیرہ سسٹم ہے ختم ہو جائے گا، یا خدا کے دوست یا خدا کے دشمن، یہ دو پارٹیاں رہ جائیں گی۔ اس وقت لیبلز کے اندر جو حقیقتیں چھپی ہوئی تھی وہ سامنے آ جائیں گی۔ لیبل کچھ بھی تھا، اندر بے ایمان تھا یا ایماندار تھا، وہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ بس یہ جو آیت ہے قرآن کی، میں نے عرض کیا کہ آخری امام کے بارے میں ایگزیکٹلی یوں ہی ہے۔ ان کے زمانے میں جو کہا گیا، وہ ایک کہا گیا کہ وہ قرآن کو قائم کریں گے، اور دوسرا کہا گیا ہر چیز کی فراوانی ہوگی۔ یہ قرآن وہی بات بتا رہا ہے کہ یہ کس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے؟ اللہ کی کتاب کے قائم کرنے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں، ہم سب کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اپنے بچوں، اپنے دوستوں، عزیزوں، شیعہ یا سنی، سب کو ترغیب دیں، لگائیں کہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اللہ کی کتاب سے دین سیکھیں، صرف خطباء کے خطبوں پر اکتفا نہ کریں۔ انہوں نے جو کچھ دینا تھا امت مسلمہ کو، اس کا رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں، کیا کیا ہوا پڑا۔ اللہ کی کتاب کو اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں، اس کے بعد اگر کوئی اس کے خلاف بولتا ہے اس سے بحث کرے، بات کرے کہ یہ خدا نے، اللہ نے یہ لکھا ہوا ہے، آپ دوسری بات کیوں کر رہے ہیں؟ بحث کر، تب دیکھیں کیسے سیدھے ہوتے۔ جب تک عوام، مسلمانوں کی عوام اس کتاب سے کٹی ہوئی ہے، قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول کی شکایت کا سامنا کریں گے جو بہت خطرناک ہے۔ اس کے اوپر والی آیات یہ ہے کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں پہ کاٹ رہا ہوگا، کاش میں نے رسول والا رستہ اپنا لیا ہو۔ اور یہ آیت پھر بتاتی ہے، فرقان کی آیت نمبر 30، کہ یہ کیوں ہاتھ پہ کاٹ رہا ہوگا؟ اس سے قرآن سے دور تھا، اور اللہ کا رسول کہے گا اے اللہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا، اس لیے ہاتھوں پہ کاٹ رہے ہوں گے۔ یہ سارے بغیر قرآن مجید کا قرب پڑھے سمجھے بغیر، سب اپنے اپنے پتہ نہیں کوئی شفاعت ہو جائے گی، یوں سارے معاف ہو جائیں گے، یوں سارے معاف ہو جائیں گے۔ معاشرے کی حالت دیکھیں دین کے اس تصور کے بعد کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ اگر یہ تصور صحیح ہوتا دین کا، جو آج مسلمان جس کو مثلا فالو کر رہے ہیں، ہر ایک اپنے مسلک میں الجھا ہوا ہے اور پتہ نہیں ہر ایک جنت کا ٹکٹ لے کے بیٹھا ہے، اگر یہ صحیح ہوتا تو یہ بات ہو رہی ہوتی، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کھا رہے ہوتے سب، فراوانی ہوتی۔ فراوانی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کتاب خدا غائب۔ جب کتاب خدا غائب ہے تو پھر جو مرضی دھواں دھار تقریریں ہوتی رہے اور جو مرضی جنت جنت ہوتی رہے، حقیقت سے دور ہے۔ اگر یہ اہل کتاب تورات اور انجیل اور جو ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف نازل ہوا ہے اسے قائم کر دیتے تو پھر اپنے سروں کے اوپر سے اور اپنے پیروں کے نیچے سے یقیناً کھاتے۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک جماعت میانہ رو ہے، اچھے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے جو کثیر ہیں، بہت سارے، سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، کتنا برا ہے ان کا عمل جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ اچھے لوگ بھی ہیں ان میں، میانہ رو ہے، بات کو دیکھتے ہیں، یعنی واقعاً اب موسیٰ والے دین پر ایماندار ہے، نیک ہے، عیسیٰ والے دین پر ایماندار ہے، نیک ہے، لیکن کثیر تعداد ان کی فاسق ہو۔ کبھی قرآن کہتا ہے فاسق، کبھی کہتا ہے سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، بات ایک ہی ہے، کتنا برا ہے جو عمل یہ کر رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 66 تھی۔ آیت نمبر 67، معرکۃ الآراء۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، یہ پیغام، اس کی تبلیغ نہ کی، تو آپ نے اللہ کی رسالت ہی نہ پہنچائی۔ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا انکار کرنے والی قوم کو۔
ان کو ہدایت نہیں کرتا جو انکار پر ڈٹ جائے. کفر یعنی جان بوجھ کر انکار کرنا. تو یہ آیت آپ کثرت سے سنتے رہتے. اس میں جو حصہ اس کا انسان کے ذہن کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے عام جگہوں سے زیادہ، وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کام ہے جو رسول اللہ سے طلب کیا جا رہا ہے کہ جو اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر وہ انجام نہ پائے تو گویا رسالت ہی انجام نہیں پائی. اور یہ جو سورۃ المائدہ ہے یہ بالکل آخر میں نازل ہوئی، یعنی رسول اللہ رسالت کا اکثر کام تبلیغات، مصیبتیں، مشکلات یہ انجام دے چکا. یہ آخر کا زمانہ. تو جو روایات مکتب اہل بیت سے آئی ہیں اس آیت کے بارے میں، ان کا خلاصہ یہ کہ یہ آیت ایک خاص واقعے سے مربوط ہے کہ جب اعلان کرنا تھا مثلا ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کا، اور مثلا یہ پریشانی بھی لاحق تھی کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے ہی داماد کو اور اپنے ہی چچا کے بیٹے کو آگے کیا گیا اور فلان، اور اس کے علاوہ دیگر اشیاء مخالفت کی توقع تھی. تو یہ حکم آیا اور اس کے بعد پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ جو میدان غدیر میں، اور جس کو آپ اچھی طرح سے آپ نے سنا ہوا ہے اور جانا ہوا ہے. روایت جو ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے دیگر الفاظ جو آئے ہیں کتب روایات میں وہ یہ ہے من کنت ولیہ فعلی ولیہ بعدی، میرے بعد اس کا علی مولا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال جو روایات مکتب اہل بیت کی ہیں ان کے مطابق اس بات میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ نے یہ اعلان فرمایا تھا ولایت امیر المؤمنین کا. البتہ ظاہر ہے کہ جب روایات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو جن کے پاس پھر مکتب اہل بیت والی روایات نہیں ہے وہ ایک دوسرا نظریہ اور دوسرا عقیدہ ہے. تو مکتب اہل بیت کی روایات کے مطابق یہ آیت اور خاص طور پر اس کا یہ جملہ کسی بڑی بات، ایکسٹرا آرڈنری بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اگر یہ نہ بتایا جائے تو پوری رسالت ہی گویا ادا نہیں ہوئی. اور وہ بھی کب کہا جا رہا ہے کہ جب رسالت کا اکثر کام کیا جا چکا ہے، اب آخر ہے، آخری زمانہ. آیت نمبر 68 قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجیے اے اہل کتاب، لستم علی شیء. اب یہ پھر ایک انتہائی اہم ترین بات ہے ان کے لیے بھی، اہل کتاب کے لیے بھی اور اہل قرآن کے لیے. اہل قرآن یعنی جن کو قرآن دیا گیا. قل یا اہل الکتاب، اے رسول کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء. یہ جو لفظ ہے لستم علی شیء، اس کا اگر ہم اپنی سادہ اردو میں اس کا پیغام پہنچانے کے لیے ترجمہ کریں ہم کہیں گے کہ تمہارے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں، یعنی خالی ہاتھ، تمہارے ہاتھ پلے کچھ. یہی لفظ ہے جو فرقہ واریت کے لیے آیا قرآن. ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے. وکانوا شیعا، اور گروہ گروہ بن گئے ہیں. لست منہم فی شیء، یہاں لستم جمع تم لوگ، لست اے رسول آپ، منہم فی شیء آپ ان میں سے نہیں ہیں، ان لوگوں میں سے آپ نہیں ہیں کسی لحاظ سے. کوئی چیز اے رسول آپ کی اور ان کی اللہ کے نزدیک کامن نہیں ہے، یعنی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے جنہوں نے فرقے بنائے، جو ٹکڑوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، جو امت بننا پسند نہیں کرتے. اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں، تم خالی ہاتھ ہو. جتنے مرضی تم اپنے من گھڑت عقیدے بنا لو، اپنے لیے جنت کو مخصوص سمجھو، اپنے آپ کو اللہ کی پسندیدہ قوم سمجھو، اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے قرار دے دو، کچھ نہیں ہے. اللہ بتا رہا ہے بالکل خالی ہاتھ ہو. کب تک؟ حتیٰ، جب تک کہ تم
تقیم التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم تورات کو قائم نہ کر دو، انجیل کو قائم نہ کر دو، جب تک خدا کا دیا ہوا آئین تم پوری طرح سے اس کو اپنی زندگیوں میں قائم نہ کر دو، اپنے معاشرے میں قائم نہ کر دو، اور یہ ڈھکوسلے اپنے تم ختم کر دو جو کتاب خدا کے مطابق نہیں ہے، تب تک اللہ تمہیں بتا رہا ہے جس نے ان کو نازل کیا ہے تم لوگ خالی ہاتھ ہو، تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے۔ بہت خطرناک آیت ہے، بہت خطرناک ترین آیت ہے۔ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ، اور جو اب مراد قرآن ہے، اور جو نازل ہوا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ اب اس میں مسلمان بھی آ گئے، جب تک تم اسے قائم نہ کر دو، کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ میں قرآن اور اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہی بات بنتی ہے۔ کیا بیان کیا؟ قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا کہ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اسے تھام لو۔ اور خود قرآن مجید یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ خدا فیصلہ کر رہا ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں واضح کر رہا ہے، اور سوال کریں، بس علماء کرام سے سوال کریں کہ اگر قرآن ہم کاربند نہ ہو تو یہ جو کہا جا رہا ہے تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، آیا کوئی گنجائش ہے یا گنجائش نہیں ہے؟ پھر میرے ساتھ بھی شیئر کریں اور میری بھی اصلاح فرمائیں اگر گنجائش نہیں ہوتی ہو۔ دلیل سے گنجائش، دھوس سے نہیں، دلیل سے۔ اے اہل کتاب، اپنے ذہن کو دین کے بارے میں تجزیہ تحلیل کرنے والا بنائے، اپنی عقل کو عادی بنائے دینی معاملات میں۔ یاد رکھیے، تقدس کے نام پر انسان اچھے اچھے بندے عقل سے فارغ ہو جاتے، جرت نہیں کرتے سوچنے کی، جبکہ آپ کو اللہ نے جو کتاب دی ہے قرآن وہ بھری پڑی ہے، عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرو۔ اللہ بات کرتا ہے پھر کہتا ہے عقل استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں کہ جب میری آیات بھی ان کے سامنے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے اس پر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اتنی قیمتی چیز ہے عقل۔ اور میں کئی بار وہ روایت سنا چکا، اصول کافی کے شروع میں ہے بالکل، کہ جبرائیل علیہ السلام آئے آدم علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کر لی، تمثیلی زبان ہے۔ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک ہے عقل، دوسری ہے دین، تیسری ہے حیا۔ بہت خوبصورت ہے، یہ وہی بات ہے کہ اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے میری آیات پر، دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ فرمایا کہ آدم آپ ان میں سے ایک چیز رکھ لیں، 2 نہیں رکھ سکتے، 3 نہیں رکھ سکتے۔ آدم نے عقل کا انتخاب کر لیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے دین کو اور حیا کو کہا کہ تم نے دیکھا آدم نے عقل چن لی، اب تم دونوں چلو میرے ساتھ واپس۔ دین نے اور حیا نے جبرائیل کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور جب پوچھا تو ان دونوں نے کہا کہ ہم اس لیے نہیں جا رہے، ہم یہیں رہیں گے، اس لیے کہ ہمیں خدا نے حکم دیا ہے کہ تم دونوں نے وہی رہنا ہے جہاں عقل ہو، جہاں عقل ہوگی وہی دین ہوگا، ورنہ دین کے نام پہ کوئی اور ڈھونڈی چیز جو ہے نا وہ اپنائی ہوئی ہوگی۔ جیسے آج کل بہت ساروں کا دین ہے، دین بھی ہے لیکن کسی کا دل نہیں کرتا اسے دیکھ کے قریب آنے کی۔ اسی طرح حیا بھی وہی رہے گی جہاں پر عقل رہے گی۔ لہذا یہ لفظ آپ یاد رکھیں، لستم علی شیء، تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں، تم بے بنیاد، کوئی بنیاد نہیں تمہاری، جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے قائم نہ کرو۔ یہ بات کہی اور پھر اللہ فرماتا ہے لیکن اے رسول چونکہ یہ ہے کرپٹ، لہٰذا یہ قرآن کا نزول ان کو اور دشمنی میں اضافہ کرے گا، ان اور زیادہ چالیں چلیں گے اور ان کو آگ لگے گی،
توجہ فرمائیں، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، یہ لَيَزِيدَنَّ 3 دفعہ تاکید ہے، یقیناً 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 زیادہ کر دے گا، کثیرا منہم، ان میں سے کثیر تعداد کو کیا زیادہ کر دے گا؟ ما انزل الیک من ربک، جو نازل ہوا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، یہ قرآن، یعنی یہ قرآن ان کو یقیناً زیادہ کر دے گا، ان میں سے بہت ساروں کو کس چیز میں زیادہ کر دے گا؟ طغیانا و کفرا، طغیان سرکشی، اور آگ لگے گی ان اور ان کے کفر میں اضافہ ہوگا۔ بڑی خطرناک بات کہ جب انسان کہے کہ میں نے حق کو نہیں ماننا، اس کے بعد جتنا جتنا حق اس کو پتہ چلتا ہے اتنی اتنی اس کی بدبختی بڑھتی جاتی ہے۔ ایک چیز کا انکار، دوسری کا انکار، تیسری کا انکار، چوتھی کا انکار، اور پھر یہ اس کا کفر اس کے اندر جڑیں مضبوط کرتا جاتا ہے، حق کی مخالفت۔ اب اس کا بس نہیں چلتا کہ اگر کبھی سوچے بھی کہ میں مان لوں، کیوں؟ سارے لوگ جن کو اپنے ساتھ گمراہ کیا ہے وہ کہیں گے تو اتنا بے وقوف تھا، اپنے آپ کو سیاح، ساری شخصیت حاصل جاتی، پھر انسان کی انا جڑ جاتی ہے اس انکار حق کے ساتھ۔ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے وہ ان میں سے کثیر لوگوں کو کی سرکشی اور کفر میں اور اضافہ کر دے۔ اللہ خود ہی بتا رہا ہے، ان سے کہہ رہا ہے جب تک تم تورات اور انجیل اور یہ جو اب نازل ہوا قائم نہ کرو، تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے۔ خود اس بات سے ان کو کتنی آگ لگی ہوگی، ہم بے وقوف ہیں، ہمارے عالم جو ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ ہماری انسلٹ نہیں کر دی انہوں نے، آگ لگی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اینٹ پہلی ٹیڑھی رکھی ہوئی۔ انہی میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو ایمان لے آئے اور کہا کہ تورات کو جو مانتا ہے اس کو قرآن ماننا پڑے گا، انجیل کو جو مانتا ہے اس کو قرآن ماننا پڑے گا۔ یہ تو بالکل وہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نجاشی جو تھا حبشہ کا، ایتھوپیا کا جو بادشاہ تھا، جب پہلی ہجرت کی تھی مسلمانوں نے، جب یہ پھر مکہ کے سرداروں کا وفد وہاں پر گیا اور کہا کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، یہ بھاگے ہوئے، ان کو واپس کرو، اس نے بلایا مسلمانوں کو، اور وہاں پر حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات پڑھی۔ جب اس نے کہا نا تم اپنے دین کے بارے میں بتاؤ، جب سورہ مریم، اب یہ جو تھا کیونکہ نیک تھا، بے کرپٹ اور متکبر بادشاہ نہیں تھا، ورنہ کرپٹ اور متکبر لوگوں کو وہ عرب کے کرپٹ اور متکبر زیادہ اپنے جیسے لگتے ہیں، پسند آتے ہیں کہ یہ اپنا ہم نوالا ہم پیالہ، یہ زیادہ ہے۔ یہ جو مسلمان لٹے ہوئے اور غریب وہاں سے آئے تو یہ تھوڑی اچھے لگتے، لیکن چونکہ نیک تھا۔ دیکھیے نیکی کیا کرتی۔ جب حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات پڑھی تو اس نے ایک لائن کھینچی زمین پر، نجاشی نے، اور کہا کہ ہمارے اور تمہارے میں اس لائن سے زیادہ فرق نہیں، اور یہ یعنی اندر سے ایمان لے آیا تھا۔ لہذا جب نجاشی دنیا سے گیا، اللہ کی طرف سے رسول پاک کو خبر دی گئی کہ نجاشی دنیا سے چلا گیا، اللہ کے رسول نے صحابہ کو بلا کر کہا کہ آج اللہ کا ایک بڑا مومن بندہ دنیا سے رخصت ہے۔ یہ اندر کی نیکی ہوتی ہے جو باہر سے آنے والی نیکی کی شناخت کا سبب بنتا ہے۔ بے ایمان کبھی نیکی کی شناخت نہیں کرتا، مخالفت کرتا۔ جو سنتے ہیں نا جب آخری امام آئیں گے تو بہت سارے اپنے مخالف ہو جائیں گے، وجہ یہی ہوگی، وہ یہودیوں کے عالموں والی وجہ ہوگی، کرپشن، بے ایمانی، من گھڑت تحریف شدہ نظریات۔ اور امام نے کرنا کیا؟ اسی قرآن کو جیسا ہے آ کر لاگو کریں گے۔ تو جن کے مزاج ہی نہیں ملتے قرآن مجید سے، وہ کہیں گے یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، ہم نے 60 سال دھوپ میں بال سفید کی، ہم نے جھک ماری ہے، اتنی ہم نے ریسرچ کی، اتنے ہم نے آرٹیکل لکھے، ہم نے کتابیں لکھی، ہم نے جھک ماری ہے۔ یہ ہوگا اس امام کے زمانے میں بھی، وہی بچیں گے اللہ کی کتاب۔ وہ جب امام کی باتیں سنیں گے وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے۔ جس طرح اہل کتاب جو واقعاً تورات پر ایمان رکھتے تھے اور جڑے ہوئے تھے اور انجیل کے ساتھ، جب انہوں نے رسول اللہ کی زبان سے آیات سنی، یہ چند آیات کے بعد وہ آیت آگے کہ اے رسول آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ کیسے پہچان لیا حق کو؟ کیا فرق ہے دوسروں میں اور ان میں؟
یہ فاسق نہیں ہے، یہ کرپٹ نہیں ہے، بے ایمان نہیں ہے، یہ نیک تھے۔ اب اندر کی پاکیزگی نے رسول اللہ کی پاکیزگی کو فوراً پہچان لیا۔ اس جو تورات کی روح تھی، رسول اللہ کی زبان سے آیات قرآن سن کے انہوں نے کہا یہ تو وہی چیز ہے بالکل، اور فوراً کہا ہے پروردگار ہم ایمان لاتے ہیں، ہمیں گواہوں میں لکھ لے کہ ہم اس رسول پر ایمان لے آئیں۔ لیکن دوسرے اللہ کہہ رہے ان کا طغیان اور کفر ہی بڑھے گا اس قرآن سے۔ اس بات پر غور و فکر کرے، تدبر کرے کہ یہ کیوں ہو۔ یہ ہدایت اور گمراہی کے جو قانون اللہ نے بنائے ہیں، کہا تم اگر گندے ہوگے تو یاد رکھو کہ پھر تم نے گمراہی ہونا، تم نے حق کی مخالفت کرنی ہے، اس لیے کہ حق کا ٹیسٹ تمہیں کڑوا لگے گا، تم اس طرف نہیں آؤ گے۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اب دیکھیں ڈگری کیا دے دی، فَلَا تَأْسَ، جیسے موسیٰ کو کہا تھا، وہ جو کہہ رہے تھے آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، اللہ نے ان کو کیا کہا تھا، فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ان فاسقوں پر افسوس نہ کریں آپ، ان کی وجہ سے غمگین نہ ہو۔ یا رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، رسول اللہ غمگین ہوتے تھے کہ یہ تو میرا انتظار کر رہے تھے، اب کیوں یہ رویہ یہ کر رہے ہیں، کیوں جان بوجھ کے انکار کر رہے حق کا، درد رکھتے تھے، تڑپ رکھتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ان جنہوں نے حق کا انکار کرنا ٹھان لیا ہے، آپ ان پر غم نہ کریں۔ آیت نمبر 69، یہ بھی کیونکہ اس کے بارے میں بہت سارے سوال بھی ہوتے ہیں، اس جیسی ایک آیت سورہ بقرہ میں بھی پہلے گزری ہے، توجہ سے فرمائیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ کون لوگ مراد ہے؟ جو رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں، مسلمان، اسلام قبول کرنا۔ والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں۔ والصابئون، وہاں صابئین کا لفظ ہے سورہ بقرہ میں، یہاں صابئون ہے، عربی کے کچھ قواعد کی وجہ سے وہاں صابئین ہے، یہاں صابئون ہے۔ صابئین کون ہے؟ ان کے بارے میں کافی کوئی ستارہ پرست یا فلان کہتے رہے۔ صابئین در حقیقت حضرت یحییٰ کی قوم ہے، اور ان کی آسمانی کتاب بھی کہ جس کی طرف اشارہ قرآن میں موجود ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجیے۔ یہ حضرت یحییٰ کی قوم ہے، لیکن جیسے باقی قومیں خراب ہوئی، انحراف کا شکار ہوئی، تحریف ہو گیا دین ان کا، یہ بھی ان کی ایک تحریف یہ تھی کہ یہ ستاروں پر بڑا ڈیپینڈ کرتے تھے، ستاروں کو بہت مقدس اتنا کیا کہ یہ ستارہ پرست مشہور ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اتنا زیادہ افراط کیا ستاروں کے تقدس میں کہ لوگوں نے سمجھا ان کا دین ہی ستارہ پرستی۔ کسی بھی چیز میں جب افراط و تفریط کی جائے پھر تہمت لگتی ہے، جب تک کہ اس کو اعتدال کی حد میں نہ رکھا جائے۔ لہذا صابئین یا صابئون، اور والنصارى، نصارہ نصرانی کی جمع، ناصرہ وہ گاؤں تھا جہاں حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لائے تھے، اس کی نسبت سے الظاہر ان کو نصرانی کہتے ہیں۔ کتنے گروپس ہو گئے؟ 4۔ ایمان والے یعنی جو رسول اللہ پر ایمان ہے، مسلمان، یہودی، صابئین اور مسیحی۔ غور کیجیے، خدا فرماتا ہے ان چاروں میں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پر اور آخری دن پر، وعمل صالح، اور اس نے صالح عمل کیا، نیکی کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے پاس، ان کے لیے کیا نتیجہ ہے اللہ کے پاس؟ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ سورہ بقرہ میں یہ تھا، ایک چیز اضافی تھی، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ والا جملہ۔ یہ آیت کیا کہنا چاہتے ہیں؟ توجہ فرمائیں۔ وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں کانٹیکسٹ، یہاں پر بھی اگر آپ کانٹیکسٹ کو دیکھیں، ریپیٹ کر رہا ہوں، بہت قابل توجہ اور سمجھنے والی بات، ہمارے لیے بھی اتنی امپورٹنٹ ہے۔ یہودی ہو یا مسیحی ہو یا صابئین ہو، انہوں نے کیا کر لیا تھا؟ جو ان کے دین کی تعلیمات تھی، روح تھی، اس سے غافل ہو گئے تھے، لیکن جو اس دین پر عمل کے نتیجے میں جو
خوشخبریاں دی گئی تھی وہ اپنے لیے پکی سمجھتے تھے. توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ اپنے لیے یعنی بینیفٹس جتنے تھے وہ سمجھتے تھے ہمارے ہی ہیں، لیکن جو ذمہ داریاں دین نے دی تھی اس سے خالی ہو گئے. تبھی تو بے ایمان اور فلان اور یہ. سورہ بقرہ میں بھی اور یہاں بھی جیسے ابھی یہاں پیچھے گزرا نا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کی پسندیدہ ترین قوم ہے، جنت صرف ہماری ہے. یہ خداوند عالم یہاں پہ کہہ رہا ہے دیکھو، چاہے ان سے بھی کہہ رہا ہے جو ایمان لائے رسول اللہ پر اور یہودی، یعنی جتنے بھی آسمانی ادیان کو تم مان رہے ہو، یاد رکھو کہ یہ نام رکھ لینا کافی نہیں. غور کریں، اگر میں آپ سے کہوں جن کے سامنے قرآن کھولا ہوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، جو یہودی ہیں، جو صابئین ہیں، جو نصارہ ہیں، جو اللہ پر ایمان لایا، تو پھر وہ پہلے ایمان کا کیا مطلب ہے؟ پہلا جو کہا جا رہا ہے ان الذین آمنوا، مراد وہ جماعت ہے جو رسول اللہ کو قبول کر چکی ہے، ان کو بھی بیچ میں شامل کیا ہوا. یہودیوں کو سب اے دین کے ماننے والوں، جب تک حقیقی معنوں میں ایمان نہیں لاؤ گے اللہ پر اور قیامت پر کہ تمہارا حساب کتاب ہونا ہے، اور پھر اس کا نیچرل نتیجہ یہ کہ تمہارا عمل ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے، یہ نام کام نہیں آئے. بے روح اپنے اوپر لیبل لگا لو، میں یہودی ہوں، میں نصرانی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث، یہ نام کام نہیں آئیں گے جب تک کہ روح دین، تعلیمات دین تمہارے عمل میں دکھائی نہیں دے. یہ ان آیات کا میسج ہے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پھر خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 70 میں، وہی بات جو پہلے سٹارٹ ہوئی تھی میثاق کی، جس کے ذیل میں یہ ساری بحث آ رہی. سورہ مائدہ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ اے ایمان والو اوفوا بالعقود، اپنے عہد وفا کرو. اور آگے چند احکام تھے، یعنی اللہ کا جو عہد ہے اس کو وفا کرو. اسی طرح سچی گواہیوں والا پھر عہد کی بات کی تھی. پھر یہودی اور نصرانیوں کی عہد شکنی کا تذکرہ کیا. اب دوبارہ وہی بات، اس کو اگر ذہنوں سے ہٹ گئی ہو تو دوبارہ اس کو لایا جا رہا ہے. لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق یعنی پکا عہد لیا تھا. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے. لیکن ہوتا کیا تھا؟ ایک ایک لفظ ہدایت سے بھرا ہوا، اصول بتا رہا ہے، قانون بتا رہا ہے سمجھنے والوں کے لیے. کلما جاءہم رسول، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تھا. کیا رویہ تھا؟ رسول آتا تھا کیا لے کر آتا تھا؟ بما لا تہوی انفسہم، وہ باتیں لے کر آتا تھا جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی تھی. ان کی اپنی خواہشات نفسانی، غلط نظریات، جب بھی ان کے پاس ہمارا رسول آتا تھا وہ باتیں لے کر جو ان کی خواہشات کے مطابق نہیں تھی. کیا کرتے تھے؟ فریقاً کذبوا، کچھ کو جھٹلا دیتے تھے. وفریقاً یقتلون، اور کچھ کو تو یہ قتل کر دیتے. انبیاء کو قتل کر دیتے. اور اس ریکارڈ کے بعد بھی کہتے ہیں ہم اللہ کی فیوریٹ قوم ہے، ہم اللہ کے بیٹے. انبیاء قتل کر کے بھی اللہ کے فیوریٹ. اور یہ والی امت آل رسول کو قتل کر کے بھی فیوریٹ ہے. جب وہ بنی اسرائیل کے بارے میں آئی تو ضربت علیہ، سورہ بقرہ میں ہے، پہلے جز میں ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ذلت اور ناداری ان پر دے ماری گئی بنی اسرائیل پر، اور اللہ کے غضب کے ساتھ یہ پلٹے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے. اس آیت پر امام نے فرمایا کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے. اب آخری نبی کے بعد نبی تو نہیں آئے گا،
لیکن یہ لوگ جو ہیں، یہ امت، یہ اولاد نبی کو قتل کرے. شیعہ سنی میں اتفاق ہے کہ رسول اللہ نے کم از کم، باقی باتیں اگر اختلافی بھی ہو، اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ نے کہا میرے خاندان کی محبت جزو ایمان ہے. میرے بعد ان کا احترام کرنا. تکرار کیا 3 دفعہ، اذکرکم اللہ فی اہل بیت. 3 بار اس جملے کو تکرار کیا، میں تمہیں خدا کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. کیا کیا اس امت نے اہل بیت کے ساتھ؟ نبی تو آنا نہیں تھا، نبی آتے شاید نبیوں کے ساتھ بھی وہی ہوتا، لیکن اب نبی نہیں تھے. لیکن اس نبی نے، آخری نبی نے جن کے احترام کا کہا تھا، ان کا کتنا احترام کیا امت نے. فرقوں کی باتوں کو چھوڑ دیا. تبھی تو آج یہ فروٹ کھا رہی ہے امت بیٹھ کے، جو دنیا میں حالت ہوئی ہے. قرآن کا اشر دیکھ لیں، اہل بیت کا اشر دیکھ لیں. انہوں نے کیا کیا؟ اپنا اشر کیا. قرآن کا کون کر سکتا ہے؟ اہل بیت کا کون کر سکتا ہے؟ وہ تو خدا کے پاس سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار، والدہ ان کی جنت کی خواتین کی سردار، عالمین کی عورتوں کی سردار. اور فرمایا حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہے، اور ان کا باپ ان دونوں سے افضل ہے. ان کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن جب تک وہ اس دنیا میں تھے، موجود تھے لوگوں کے درمیان، کتنا تنگ کیا. اور تنگ کرنے کی سب سے بڑی جو بات تھی وہ کیا تھی؟ بات نہ ماننا. ان احترام والے تھے، چومنے والے وہاں بھی موجود تھے. مسئلہ تب کھلتا ہے جب بات ماننے کا، اطاعت کا موقع ہے. لہذا قرآن نے بھی اتمام حجت کر دیا. قل اطیعوا اللہ والرسول، اے رسول کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اگر یہ اطاعت نہ کریں تو ان کو بتا دو کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اطاعت نہ کرنے کو قرآن نے کفر کہا ہوا. یہ تو روز قیامت پتہ چلے گا کہ کون سے گروپ میں نکلتے ہیں اللہ کے دین کی تعلیمات کو پس پش ڈال کر، اور وہ جو میں کہتا ہوں لالی پاپ یا چوسنیاں منہ میں لے کر کہ جنت ہماری کنفرم ہے. اس قرآن میں دیکھیں کیا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں ریپیٹیشن بہت ہے. کیوں ریپیٹیشن ہے؟ حکمت ہے اس ریپیٹیشن میں، تاکہ جب اللہ بار بار باتوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں نصیحت کو، تاکہ بیٹھ جائے ذہنوں میں. لہٰذا اللہ کہتا ہے اس قرآن کے بعد کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے قیامت کے دن اللہ سے کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. قرآن پڑھ کے بے ایمانی کرے، یا قرآن سے دور رہے اور کہے میں نے تو پڑھا ہی نہیں. اللہ کہے کیوں نہیں پڑھا؟ یہ میرا رسول کھڑا ہے جو کہہ رہا ہے میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا. یہ تمہارے خلاف یہ یہاں پہ FIR کٹ رہی ہے توہین قرآن کہ تم نے اس قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا. 2 چیزیں چھوڑی تھی، قرآن و اہل بیت، دونوں کے ساتھ اس امت نے کیا کیا. پھر کس بات پہ خوش ہے؟ جب تک کہ عملی طور پر واپس نہیں آتا. جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آتا تھا، وہ لے کر جو ان کی ہوائے نفس کے مطابق نہیں ہوتا تھا، تو ایک گروہ کو جھٹلا دیتے تھے اور ایک گروہ کو انہوں نے یہ قتل کر دیتے، مار دیتے تھے. اتنے کرپٹ، اتنے سخت دل اور بے ایمان تھے. اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور یہ انہوں نے گمان کیا کہ یہ سارا کرنے کے بعد بھی کوئی فتنے میں مبتلا نہیں ہو گئی، پھر بھی جنت کنفرم ہے. یہ سب کر کے پھر بھی جنت اپنی سمجھتے تھے. یہاں بھی کیا حسبو حساب سے، اور انہوں نے یہ حساب کیا، ان کا خیال یہ تھا اللہ تکون فتنۃ، کوئی فتنہ نہیں ہوگا. یعنی یہ کسی گرفت میں خدا کی نہیں آئیں گے، کسی مصیبت، کوئی مصیبت ان پر نہیں آئے گی. ایک گناہ جرم کی روش اور ساتھ یہ سمجھنا کہ ہمیں اللہ پکڑ نہیں کرے گا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ غور سے سنیں، قرآن بہت ایکیوریٹ الفاظ استعمال کر. نتیجہ کیا نکلا؟ فَعَمُوا وَسَمُّوا، پس نتیجہ یہ نکلا کہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے. نہ صحیح دیکھتے تھے نہ صحیح بات سنتے تھے. کیوں سنیں؟ ہم پر تو مصیبت آ نہیں سکتی، ہم تو اللہ کے پیارے، ہم تو اللہ کی فیوریٹ قوم. ساری اپنی کرپشنز کے باوجود
کہتے تھے ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، فَعَمُوا وَصَمُّوا، اللہ نے فرمایا نتیجہ یہ نکلا اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، پھر اللہ نے ایک دفعہ ان کی توبہ قبول کی، ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اس کے بعد پھر دوبارہ ان میں سے بہت سارے پھر اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، یعنی خدا کا توبہ قبول کرنا، اس کے بعد بجائے ٹھیک ہونے کے پھر کثیر تعداد ان میں سے دوبارہ خراب ہو۔ واللہ بصیر بما یعمل، اور اللہ تو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے جو اعمال یہ انجام دے رہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 72 سے پھر توحید کی بحث آ رہی۔ توجہ فرمائیے، دو طرح کا حضرت عیسیٰ کو انہوں نے دو قسم کے لفظ بولتے تھے۔ یہ یاد رکھیے کہ آج بھی اگر آپ کسی مسیحی سے بات کریں گے وہ انکار کریں، ٹھیک ہے، ہم نہیں مانتے، لیکن وہ جس کو یہ تثلیث کہتے ہیں، اللہ، عیسیٰ یعنی مسیح اور روح القدس، قرآن کہہ رہا ہے یہ تین اللہ کے قائل ہیں۔ ان کو کہیں گے نہیں، ہم تو نہیں کہتے، اللہ تو اللہ ہے۔ اور اتنی پھر علمی اصطلاحات اور پیچیدگیاں فلان کر کے کہ بندہ گھوم ہی جائے کہ یار تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پاکستان کی ایک عدالت میں ایک ہی مسلک کے ایک بندے نے دوسرے پر کیس کیا عقائد کی بحث کہ یہ شرک کر، تو جج کے پاس جب جرح شروع ہوئی تو اب وہ ایک اپنی کچھ کتابیں اٹھا کے رہا یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ جج کے اوپر سے گزرنا شروع ہو گئی۔ اس نے کہا کہ گھر جا کے خود ہی اپنا مسئلہ حل کرو، میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عوام ہوتی ہے، یاد رکھیے، عام لوگ جو ہوتے ہیں جب تک کہ اپنے آپ کو سنجیدہ نہ بنایا، اپنے دماغوں کو پالش نہ کیا، اپنی فکر کو اللہ کی کتاب کی آیات سے محکم نہ دیکھا ہو، تب تک عوام کو گولی کرانا جو یہاں پہ بولتے ہیں، یا عوام کو چکر دینا، یہ تو پانی کا گھونٹ بھرنے سے بھی آسان ہوتا ہے۔ صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میرے سامنے پبلک بیٹھی ہے یہ محبت کس سے کرتی ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے بس۔ دوسری بات کیا، جاہل ہے، دین شین پڑھا کوئی نہیں ہوا، حتیٰ کہ جو اللہ نے ان کو کتاب دی ہے ایک کتاب وہ بھی نہیں پڑھی، اس کے بعد آپ ان کو جہاں مرضی پٹخیں اٹھا کر یہ نعرے مار کے پٹخیں جائیں گے۔ یہ ہو رہا ہے، صرف ادھر نہیں ہو رہا، ہر جگہ پہ یہی ہو رہا ہے۔ اور میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی سزا ہے، وہ اللہ جو کہہ رہا ہے جب تک تم اللہ کی کتاب کو قائم نہ کرو تمہارے ہاتھ پلے چیز ہی کوئی نہیں۔ ان کو پھر بھی نہ سمجھ آئے وہ کتنا بڑا انٹلیکچوئل، کتنا عقل مند بندہ، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو اگر میری نازل کردہ کتاب کو قائم نہیں کرتا تو تیرے ہاتھ پلے شے ہی کوئی نہیں، وہ پھر بھی اس کتاب کو پڑھے بغیر جنت کا ٹکٹ لے کے جیب میں بیٹھا ہوا مطمئن ہے۔ اس سے زیادہ سیاڑہ پیدا کیسے ہوگا؟ اس سے زیادہ عقل پر ماتم کس کی کیا جائے؟ اور یہی کھچڑی ہر طرف پکی ہوئی۔ لہٰذا میں عرض کروں کہ قرآن کہہ رہے تین کافر، مشرک۔ دیکھیے آیت نمبر 72، لقد عربی زبان میں قسم کے جواب میں آتا ہے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا۔ قسم کس لیے؟ تاکہ سننے والے کو پتہ چل جائے کہ بڑی تاکید سے بات ہو رہی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تو عیسیٰ ابن مریم۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا، ان کی حالت دیکھو، مسیح نے یہ کہا تھا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ اللہ بتا رہے عیسیٰ نے کیا کہا تھا، چونکہ عیسیٰ آئے کن میں تھے؟ بنی اسرائیل موجود تھے۔ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، میرا بھی رب ہے جو اور تمہارا بھی رب، ربی میرا بھی رب
وَرَبَّكُمْ، اور تمہارا بھی رب، اس کی عبادت کرو۔ اور عیسیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دی۔ یہ قرآن مجید کا اللہ کا فیصلہ ہے، اور اسی سے آگاہ کر رہے تھے حضرت عیسیٰ، مشرک جنت میں نہیں جا سکتا۔ کہاں جائے گا؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ملجا و مأوا، اس کی پناہ گاہ، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے۔ اور جب وہاں چلا بھی جائے گا، کسی نے یہ بنایا ہو مجھے تو چھڑا لیں گے، حضرت عیسیٰ آ کر مجھے تو چھڑا لیں گے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں آئیں گے۔ مشرک کی مدد کرنے کے لیے جہنم میں کوئی نہیں آئے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ لہذا جب بھی آپ ایسی بات سنیں کہ جس میں آپ کو لگے کہ یہ تو یار کوئی مطلب اللہ اللہ سے لگ رہے، اس سے فوراً پیچھے ہٹ جائے، اس بات سے بھی اور وہ جو بتانے والا بندہ ہے اس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شرک دل میں لے کر گئے تو اس کی معافی نہیں، نہ معافی ہے نہ کوئی مدد کے لیے آئے گا۔ ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو کہتے شیعہ، اس لیے عرض کروں کہ بتانا ضروری ہے۔ ہر کچھ عرصے کے بعد یہ نئی چھلانگ لگاتے ہیں اہل بیت کے فضائل کے نام۔ مثال کے طور پر مثلا ابھی کیا، جیسے کچھ مریض ہیں وہ علی رب کے نعرے لگاتے ہیں۔ تکلیف کیا آپ کو؟ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہمارا نبی کبھی بھی تمہیں نہیں کہے گا فرشتوں کو، نبیوں کو رب بنا لو، کیا تمہیں وہ تمہارے اسلام کے بعد دوبارہ کفر کا کہے گا؟ جب اتنی سخت باتیں موجود ہیں تو کیوں آپ لغت کی ایک حقیقت اور مجاز اس کی گولی کھلا کر، اور وہ عوام جس کو پتہ نہیں چلتا وہ سمجھتے ہیں جیسے اللہ رب ہے ویسے مولا علی بھی رب ہے، کیوں بیڑا غرق کر رہے ہو؟ اور ان پر کہ جو اپنے آپ کو عالم بھی کہے اور ان باتوں کو جسٹیفائی کرے آ کر، تکلیف کیا؟ یہ خدمت نہیں ہے، نقصان ہے۔ اسی طرح ایک طبقہ بھی کیا پیدا ہوا ہے، مثلا لکھیں گے حضرت علی جل جلالہ، حضرت علی جل جلالہ۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جل جلالہ جو آپ سنتے آ رہے ہیں، آپ کے ذہنوں میں تصور ہے، یہ کس کے نام کے بعد لکھا جاتا ہے؟ جی، اللہ کے نام کے۔ اب کوئی تعویل کرنا چاہے تو کہے گا مثلا مولا علی کا بھی جلال بڑا جلیل، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تعویل کی چھری تو پھر پتہ نہیں کیا کیا ذبح کر لیتے۔ لیکن وہ جس عوام کو آپ یہ بتا رہے ہو ان کے ذہنوں میں کیا جا رہا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ وہ ساری باتیں کہ جو اللہ کے لیے تھی ان کے ذہنوں میں، جب آپ ائمہ کے لیے کر دو گے تو وہ کیا سمجھا؟ وہ یہی اسی جگہ پہ پہنچے گے جہاں پہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں مسیح پہنچ گئے، اور پھر قرآن ان کو بھی یہ کہے گا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا۔ آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا، یہ جو کہہ رہے ہیں حضرت علی اللہ ہے، کیسے اس مقام پہ پہنچے؟ کیسے پہنچے؟ جب وہ اللہ ہے تو پھر اولاد والا اللہ نے کتنی، مولا کی اولاد 20 تو بیٹے ہیں مولا کے، لم یلد ولم یولد، قرآن کو اٹھا کے نعوذ باللہ کیا کر سائڈ پہ کر، 20 بیٹوں والا بھی اللہ ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ مولا علی کے والد بھی ہیں، مولا علی کے والدہ بھی ہیں، مولا علی کی بیوی بھی ہیں، اللہ نے اولاد کی بھی نفی کی ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میری کوئی بیوی نہیں ہے، میرا کوئی باپ نہیں ہے، کوئی ماں نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن جو الفاظ اس کے لیے مخصوص ہے، تکلیف کیا ہے دوبارہ استعمال کرنے کے؟ جبکہ عوام یہ اس راستے پر چل کے اینڈ یہ نکلتا ہے، جب پوچھو کہیں گے ہم تو نہیں کہتے، گھما پھرا کے علمی اصطلاحات کے جال میں، تعویلوں میں وہ عوام کو بیوقوف بنا دیں۔ لیکن الٹیمیٹلی رزلٹ کیا نکلے گا؟ یہ رزلٹ نکلے گا کہ جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں مسیحیوں نے نکالا۔ لہذا دور رہیں،
حقیقی فضائل کیا کم ہے کہ اللہ سے مقابلہ کر کے فضائل بنائیں؟ بری طرح لٹکائے جائیں گے جو اس ٹریک پر چل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مثلا مولانا فرض کرے آئے اور وہ صرف اللہ کا ذکر کرے، مزہ ہی نہیں آئے گا۔ آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے کیوں؟ اگر صحت مند ہو تو ہر ہستی سے زیادہ اللہ کے ذکر کا مزہ آنا چاہیے، ہر ہستی سے زیادہ، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ سے بھی زیادہ خدا سے محبت کرتے ہیں، یعنی حضرت علی سے بھی زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تمام ائمہ سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بڑی گہری اور بڑی خطرناک بات ہے۔ تو جب سب سے زیادہ محبت والے کا ذکر آئے گا سب سے زیادہ مزہ آنا چاہیے۔ اگر کسی کو مزہ ہی نہیں آتا وہ بیمار ہے، بہت خطرناک بیماری، کورونا وائرس میں مبتلا ہوا ہے، آج کل کے لفظوں سے کہہ رہا ہوں۔ اس کے سمٹمز یہ ہیں، اس کی علامات یہ ہیں کہ اس کو اللہ کے ذکر میں مزہ نہیں آتا، اس کے سمٹمز یہ ہیں، اس بات کو سمجھیے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، جبکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، کیونکہ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کے کوئی مددگار نہیں ہو۔ ایک یہ تھا عیسیٰ کو اللہ کہنا، ایک دوسرا ورژن اس کا، اور وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 73، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، تثلیث، جبکہ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے معبود واحد، کوئی تین نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُ، اور اگر یہ نہ باز آئے، ینتہو جسے ہم انتہا بھی کہتے ہیں، انتہا یعنی اینڈ، اور اس کا معنی ہوتا ہے لاسٹ، اگر یہ رک نہ گئے، اگر انہوں نے اسی کو جاری رکھا، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ باز نہ آئے اس بات سے جو یہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو پھر ان مسیحیوں میں سے جن لوگوں نے کفر کر دیا ہے ان کو یقیناً دردناک عذاب چھوئے گا، ان پر آئے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، تو کیا یہ لوگ اللہ کی طرف واپس نہیں آتے؟ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے یتوبون، کیا یہ توبہ نہیں کرتے؟ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن ایکوریٹ میننگ اس کا یہ ہے کیا یہ لوگ خدا کی طرف واپس نہیں آتے؟ یعنی اس شرک کو اور کفر کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف واپس نہیں آتے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اپنے اس گناہ کی اللہ سے معافی مغفرت طلب نہیں کرتے۔ اللہ غفور الرحیم، یعنی اگر کوئی توبہ کر لے تو خدا کو غفور پائے گا، رحیم پائے گا، رحم والا پائے گا۔ اب دیکھیے، اب خداوند عالم بتا رہا ہے کہ مسیح کون تھے، واضح فرما رہا ہے کہ تم نے جو مسیح کو الہ بنا لیا ہے، تثلیث کے قائل ہو گئے ہو۔ میں بتاتا ہوں مسیح کون۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، کیا تھے مریم کے بیٹے مسیح سوائے ایک رسول ہونے کے۔ یہی لفظ رسول اللہ کے بارے میں قرآن میں آیا، جب احد میں یہ افواہ اڑی کہ رسول اللہ شہید کر دیے گئے اور کچھ لوگ جن کے ایمان میں نقص تھا انہوں نے یہ سمجھا کہ جو رسول ہی نہیں رہے تو پھر ہم کیا کریں گے، گویا رسول گئے تو دین ختم ہو گیا۔ وہاں پر خداوند عالم نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد اور کیا ہے سوائے اس کے کہ ایک رسول، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے۔ یہاں پر وہی لفظ مَل مسیح ابن مریم الا رسول، کیا ہے مسیح ابن مریم سوائے ایک رسول کے،
قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے. کیوں اللہ بنا رہے؟ اللہ تو وہ جو ہمیشہ ہے، خدا کا دین تو جو ہمیشہ ہے. وہاں پہ بھی یہی فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، اگر ان کو موت آ جائے. لفظ ماتا قرآن نے استعمال کیا ہو. افإن مات، تو اگر ان کو یعنی رسول اللہ کو موت آ جائے، او قتل، یا قتل کر دیے جائے، جیسے کہ افواہ اڑی تھی قتل کر دیے گئے. انقلبتم علی اعقابکم، تو تم دین چھوڑ کر پھر جاؤ گے دوبارہ. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو تم میں سے جو بھی پھر گیا اپنے دین سے تو یاد رکھو کبھی بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر گزاروں کو بہت جلد جزا دے گا، یعنی جو ڈٹے رہتے ہیں میدان میں، کیونکہ اوت کی بات ہو رہی تھی وہاں پر. یعنی خدا فرما رہا ہے کہ اللہ وہ حقیقت ہے جس کو فنا نہیں ہے. رسول اللہ قتل کیے جا سکتے تو تم بھاگ جاؤ گے. تم نے یہ افواہ سنی اور میدان چھوڑ دیا تم. یہاں پر بھی وہی لفظ ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کیا ہے مسیح ابن مریم سوائے ایک رسول کے کہ ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ، ان کی ماں صدیقہ تھی. اللہ کی تو ماں نہیں ہوتی. قرآن نے صدیقہ کیوں کہا ہے؟ 28ویں جز میں سورہ تحریم کے آخر میں قرآن کہتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور مریم نے تصدیق کی تھی اپنے رب کے کلمات کی اور اس کی کتابوں کی، اور وہ اللہ کے آگے جھکنے والوں میں سے تھی، جو خدا کے آگے جھکے رہتے ان میں سے تھی. صدقت، تصدیق کرنے والی، یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے. اور عیسیٰ کی ماں صدیقہ تھی، سچی تھی. اب دیکھیے خدا دلیل دے رہا ہے کہ یہ اللہ نہیں ہو سکتا. کون اللہ نہیں ہو سکتا؟ کانا یأکلان الطعام، یہ ماں بیٹا تو کھانا کھایا کرتے. جو کھانا کھاتا ہے وہ محتاج ہے، کھانا دینے والے کا محتاج ہے، رازق کا محتاج ہے، مرزوق. کانا یأکلان الطعام، یہ کھانا کھایا کرتے تھے. جو کھانا کھاتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا، وہ تو خود کسی چیز کا اپنے بدن کے زندہ رہنے کے لیے محتاج ہے. توجہ فرمائیں، یہ سمجھانے کے لیے عرض کروں، ایسی باتیں بعض اوقات تو پھر سخت لگتی ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور خدا کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو اور یتیم کو، اسیر کو. اگر اہل بیت اطہار کو، مولا علی کو، جناب زہرا کو، حسنین شریفین کو علیہم الصلاۃ والسلام، اگر ان کو بھوک نہ لگتی ہو، کھانے کی طلب نہ ہوتی ہو، تو پھر کھانا کھلانے میں کیا فضیلت؟ بتائیے ذرا. اگر کوئی اپنی سخت بھوک لگی ہو، افطار کے وقت اسے بھوک لگی ہو، اور اس کے گھر میں تھوڑا سا کھانا موجود ہو، اور وہ خدا کی محبت میں خود بھوکا رہ کے افطاری نہ کرے اور کھلا دے باہر مانگنے والے کو اللہ کے رستے میں، یہ فضیلت تب ہے جب اس کو بھوک نہ لگی. اگر اس کو بھوک ہی نہ لگی ہو تو روزہ کیسا؟ انسان جب روزہ رکھتا ہے اس کو بھوک لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن جس کو بھوک ہی نہ لگے اس کا روزہ کیسا؟ پھر فضیلت کیسے؟ اس کا افطار کے وقت کھلا، پھر تعریف کس بات کی؟ افلا تعقلون، سوچتے نہیں ہو، عقل نہیں رکھتے ہو؟ اگر ان کو تکلیف ہی محسوس نہ ہو تو پھر جو ان کی بھوک کا تذکرہ آتا ہے، اگر بھوک ہی نہیں لگتی کیوں چکی پیستی ہے اپنے ہاتھوں سے جناب زہرا؟ کیوں چکی پیستی؟ پریٹینڈ کر رہی، خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ. جیسے بعض لوگ جب اپنی ماری ہوئی بونگیوں میں پھنس جاتے ہیں کہتے ہیں وہ ہمیں دکھانے کے لیے کر رہے. سبحان اللہ. خدا نہ ایسے جیسے بندے حقیقت میں اور ہو، دکھانے کے لیے ساری زندگی گزاری، اس طرح کی ہاتھوں میں چھالے پڑ رہے مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے نہیں. حسنین شریفین کے لیے، اپنے گھر کے لیے چکی میں آٹا پیستی تھی تاکہ اس سے روٹی پکا کے کھلا سکے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ کیا دلیل دے رہا ہے عیسائیوں کو کہ عیسیٰ اللہ نہیں ہو سکتا. جو معبود ہوتا ہے
وہ یہ نہیں ہوتا جس کو کھانے کی ضرورت. کانا یاکلان الطعام. عیسائی کہیں وہ تو دکھانے کے لیے ماں بیٹا کھاتے تھے، یہ تمہارا قرآن کون سی دلیل دے رہا ہے؟ تو جو یہ سیرت رسول میں بعض باتوں کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے، دکھانے کے لیے نہیں کر رہے تھے. تم نے جو بونگیاں ماری ہیں وہ فٹ نہیں آ رہی اس کے ساتھ، اس لیے کہہ رہے ہو. تم نے جو غلو کیا ہے اس کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، اس لیے کہتے ہو وہ دکھا رہے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے. جب دعاؤں میں ائمہ اپنی دعاؤں میں اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کرتے، کہتے دکھانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کر رہے تھے. تمہارا دماغ خراب ہوگا. ان کی کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں، ہم تمہیں دکھانے کے لیے کر رہے ہیں ورنہ ہم اللہ سے دعا نہیں مانگتے. نہ وہ کہتے ہیں جھوٹی روایت بھی نہ کہہ سکتے ہیں. لیکن جو ادھر سے جیسے انہوں نے غلو کیا، ادھر سے غلو کی ایسی مشین چلائی رکھی، اب جب وہ ان کی عاجزی والی روایات آتی ہیں تو پھر ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں وہ تمہیں دکھانے کے لیے کر رہے تھے، ایسے تھے نہیں. یہ ہسٹری ہے جو ریپیٹ کرتی ہے مقدس شخصیات کے بارے میں. کانا یاکلان الطعام. وہ دونوں تو طعام کھایا کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، عیسیٰ بھی اور اس کی ماں مریم بھی. اب الفاظ دیکھیے اللہ کے، انظر اے رسول دیکھیے، کیف نبین لہم الآیات، کیسے ہم آیات ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں کھول. یعنی جس نے سمجھنا ہو اس کے لیے اللہ نے بیان کر دیا. اگر قرآن بڑا مشکل ہے سمجھنا، کیوں؟ بونگیاں جو مارنی ہیں، چکر بازیاں جو کرنی ہیں، اور وہ تب تک چل نہیں سکتی جب تک اس کو میدان سے نہ نکالا جائے قرآن کو. لہذا قرآن کے اوپر طرح طرح کی الزام تراشیاں کریں. اللہ فرما رہا ہے سمپل، کیا تھے مسیح ابن مریم سوائے ایک رسول کے؟ ان سے پہلے بھی رسول گزرے، تم اللہ بنا رہے ہو. ان کی ماں صدیقہ تھی، دونوں کھانا کھاتے تھے. اے رسول دیکھیے کیسے ہم آیات کو روشن کر کے بیان کر رہے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، اور پھر یہ بھی دیکھ کیسے یہ لوگ الٹے پھر رہے ہیں. افک یعنی غلط طرف کسی چیز کو پھیر دینا. انا یؤفکون، ہماری طرف دیکھیے کہ ہم کتنا کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ کھانا کھانے والا اللہ نہیں ہو سکتا. اور ان کو بھی دیکھیے کہ بجائے ہدایت لینے کے یہ کیسے، کیونکہ یہ ہر چیز کے مقابلے میں ایک جھوٹی دلیل اور گھڑ کے لے آتے. انظر انا یؤفکون، ان کو دیکھیے یہ کیسے گھمائے جا رہے ہیں. یؤفکون کسی کا منہ غلط سائڈ پہ کر پھیر دینا، جھوٹی بات کی طرف پھیر دینا. افک سے یہ لفظ نکلا ہے. انظر کیف نبین، تبیین سے، بیان سے یہ لفظ، کسی چیز کو بیان کر دینا کھول. انظر دیکھیے، کیف کس طرح، نبین لہم الآیات ہم بیان کر رہے ہیں ان کے لیے آیات. ثم پھر، انظر یہ بھی دیکھیے، انا یؤفکون کہ کس طرف یہ پھرائے جا رہے ہیں. قل، اب یہ پھر بہت بڑا میسج ہے، بہت خطرناک بھی. اے رسول ان سے کہیے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کے علاوہ، چھوڑا تو نہیں تھا، اللہ کی بھی کرتے تھے لیکن ساتھ حضرت عیسیٰ کی بھی کرتے، کیا تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ما لا یملک لکم، غور سے سنو ترجمہ پڑھیے، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کیا تم اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرتے ہو جس کے اختیار میں نہ تمہارا کوئی نفع ہے نہ تمہارا کوئی نقصان ہے؟ کون؟ عیسیٰ. کون؟ عیسیٰ. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ڈوز زیادہ نہ ہو جائے، البتہ یہ گزر چکا ہے لیکن میں الفاظ چونکہ وہی ہیں. خدا بند عالم کی جو توحید ہے وہ قرآن سے بہتر کسی جگہ پہ نہیں. یہ سورہ جن آیت نمبر 20 سے پڑھ رہا ہوں. قل، اے رسول کہیے، انما ادعو ربی، میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احد، اور میں اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں بناتا. قل، اے رسول کہہ دیجیے. اب یہ ذرا دیکھیے شرک کیسے ہوتا ہے. قل
انی، اور اے رسول یہ بھی کہہ دیجئے ان سے، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، نہ تمہارا کوئی نفع نہ کوئی تمہارا نقصان۔ اے رسول ان کو کہہ دیجئے۔ یہ وہی لفظ جو عیسیٰ کے بارے میں کہے جائے۔ صاحب اختیار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ رسول پاک قرآن میں وہ بھی آیت ہے کہ اگر مجھے سب کچھ علم غیب پتہ ہوتا تو میں پھر خیر ہی خیر اپنے لیے زیادہ کر لیتا اور کبھی مجھ پر کوئی برائی مصیبت نہ آتی۔ مجھ پہ مصیبت آتی ہے، توجہ فرما رہے ہیں یہاں پہ۔ مسیحیوں کو ان کا وہ عقیدہ توڑنے کے لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تم اس کی اللہ کے علاوہ عبادت کر رہے ہو، ما لا یملکو، جس کی ملکیت میں، جس کے اختیار میں نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، ضرن نہ کوئی نقصان، ولا نفع نہ کوئی فائدہ۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا بھی ہے اور تمہاری ساری باتیں جانتا بھی ہے کہ تم کیسے چکر دے۔ یہاں سے انشاءاللہ کل ہم کنٹینیو کریں گے، آج کے درس کو یہاں پہ تمام کرتے ہیں۔